جب شہباز اور زلیخا میثم سے ملنے پہنچے تو اسے دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے۔ وہ بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ میثم پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پر امید نظر آ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ پرانی اداسی اور مایوسی نہیں تھی۔ اسے اب ٹیم لیڈر بنا دیا گیا تھا اور وہ باورچی خانے کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ اسے اچھا کھانا مل رہا تھا اور جیل کے محافظوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت ہمدردانہ تھا۔ یہ سب تبدیلیاں کچھ ماہ پہلے اچانک شروع ہوئی تھیں، جس دن زلیخا شہباز کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ میثم پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کوئی پردے کے پیچھے سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ زلیخا اور میثم نے ڈھیروں باتیں کی۔ جب زلیخا نے فون شہباز کی طرف بڑھایا تو میثم نے ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اسے سلام کیا۔ شیزی، بہت عرصہ ہو گیا ہے تم سے ملے ہوئے۔ اس مانوس عرفیت نیک نیم نے شہباز کے دل کو چھو لیا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے بس چند حوصلہ افزا الفاظ کہے۔ قوانین کی پابندی کرنا، اپنی اصلاح پر توجہ دو اور کوشش کرو کہ وقت سے پہلے رہا ہو سکو۔ جی بالکل، میثم نے جواب دیا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد مجھ سے ضرور ملنا۔ شکریہ شیزی۔ میثم کو ایک بار پھر امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ اب آنے والے دن اسے اتنے مشکل نہیں لگ رہے تھے۔ شہباز ایک روشن چراغ کی طرح تھا جو جہاں بھی جاتا اپنے ارد گرد سب کچھ روشن کر دیتا۔ اس نے زلیخا کی زندگی میں خوشیاں بھر دی تھی اور اب میثم بھی اس کے زیر اثر زندگی کی صحیح سمت تلاش کر رہا تھا۔ اگر شروع سے ہی میثم کو شہباز جیسا کوئی راہ دکھانے والا مل جاتا تو شاید وہ کبھی اس گہری کھائی میں نہ گرتا۔ میثم سے ملنے اور اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دینے کے بعد زلیخا اب ہر فکر سے آزاد تھی۔ وہ شہباز کے ساتھ واپس پونیشیا آ گئی۔ سکون اور خوشیاں بھرے دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ زلیخا نے ڈرائیونگ سیکھنا شروع کر دی اور اس مہارت حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ لکھنے کے علاوہ وہ اپنے فارغ وقت میں گھر پر ڈرامے دیکھتی، باغبانی کرتی یا بور ہونے پر اپنی نندوں کے ساتھ خریداری کے لیے نکل جاتی۔ جب بہار رخصت ہوئی اور گرمیوں کا آغاز ہوا تو روحامہ کے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ برزاد خاندان نے اس خوشی کے موقع پر خوب جشن منایا اور شہباز کو مبارکباد دے دی۔ وہ بچہ غالب کا 5واں پوتا تھا جس کا نام انہوں نے نوح فرزاد رکھا۔ ننھے مہمان کی آمد کی خوشی میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ بدقسمتی سے میرواز اور مہروانیاں جو سرحد پر اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھے اس میں شرکت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی جگہ اپنے 2 سالہ بیٹے مہروان کو بھیجا جس کی دیکھ بھال پوری تقریب کے دوران قمر اور فوبی نے کی۔ تقریب کا دن بڑی چہل پہل اور رونق سے بھرا ہوا تھا۔ زلیخا جب نوح کو گود میں لیتی تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا، ایسا لگتا جیسے وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے اندر کی ممتا پوری طرح جاگ چکی تھی۔ بچے کو ہوش میں لیے وہ شہباز کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی اور دھیمی سے پوچھا، ہنی، بچے کو دیکھیں، کیا یہ پیارا نہیں ہے؟ شہباز نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ پیارا ہے لیکن میرے لیے تم اس سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ زلیخا نے ناگواری سے ماتھے پر ہاتھ ڈالے اور شہباز کو دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، ہمارا اپنا بچہ کب آئے گا؟ اس بارے میں اگلی بار بات کریں گے۔ شہباز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس تقریب کے بعد زلیخا اکثر مینگولیا ولا میں روحامہ کے پاس جاتی تاکہ وہاں موجود نرسیں بچوں کی دیکھ بھال کے طریقے سیکھ سکیں۔ جب بھی شہباز کام سے واپس آتا اور زلیخا اسے گھر پر نہ ملتی تو وہ سیدھا شہباز اور روحامہ کے گھر پہنچ جاتا۔ یقیناً وہ اسے وہیں پاتا جہاں وہ بڑے پیار سے بچوں کو بلا رہی ہوتی۔ کبھی کبھار شہباز دیکھتا کہ زلیخا رات گئے تک جاگ کر بچوں کی پرورش سے متعلق کتابیں پڑھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں واقعی بچے اتنے پسند ہیں کہ آپ کو نہیں ہیں؟ زلیخا نے الٹا سوال کیا، پسند تو ہیں لیکن میں ابھی خاندان شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں فی الحال صرف ہم دونوں پر توجہ دینا چاہتا ہوں، شہباز نے کہا۔ زلیخا الجھن میں پڑ گئی۔ آخر کار ہمیں بچے تو کرنے ہی ہیں، تو پھر دیر کیوں؟ شہباز نے بنا کچھ کہے اسے چوم لیا۔ اسے ڈر تھا کہ ان کا آنے والا بچہ زلیخا کی اس تھوڑی سی توجہ کو بھی بانٹ لے گا جو وہ اسے دیتی ہے۔ اس کا سارا وقت اور توانائی کھا جائے گا۔
شاید وہ تھوڑا خود غرض تھا، لیکن دوسرے جوڑے کے برعکس جو بچوں سے اپنی زندگی مکمل سمجھتے تھے، شہباز اس وقت کی قدر کرتا تھا جب کام کے بعد زریابا کی پوری توجہ صرف اس کے لیے ہوتی تھی۔ زریابا کے ناول کو اب ٹی وی سیریل کے طور پر ایک نئی زندگی ملنے والی تھی اور فلم اسٹوڈیو میں اس کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ یہ پورا منصوبہ پرواز کی پروڈکشن کمپنی کے زیر انتظام تھا۔ بطور مصنفہ، زریابا ہدایت کار اور اداکاروں کے ساتھ اسکرپٹ اور کہانی میں تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی بات چیت میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ فلم بندی کے پہلے دن زریابا وہاں موجود تھی۔ افتتاحی تقریب میں کافی چہل پہل تھی، حالانکہ یہ روایتی رسم و رواج کی وجہ سے کافی طویل ہو گئی تھی۔ تقریب کے بعد تمام اداکاروں اور عملے نے مل کر ایک گروپ فوٹو کھنچوائی۔ فلم اسٹوڈیو میں شوٹنگ کے لیے بہت سے مقامات تیار کیے گئے تھے جہاں عملہ اور اداکار دوڑ بھاگ میں مصروف تھے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد زریابا بیگ ہاتھ میں لیے اکیلی وہاں سے نکلی۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ویویان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اپنے سین کے لیے خوبصورت قدیم لباس میں ملبوس ویویان ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا برقی پنکھا پکڑے گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ خدایا، مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ اتنی مشہور رومانوی مصنفہ مردوں کو پھنسانے کے لیے اتنے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، ویویان نے طنزاً کہا۔ ان الزامات پر حیران ہوتے ہوئے زریابا نے ویویان کو سرد نظروں سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا اس کا دماغ چل گیا ہے۔ ایک لفظ کہے بغیر زریابا اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی، جیسے ویویان وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کیا تمہیں واقعی اس بات پر فخر ہے کہ تم نے ایک نابینا پولیس افسر کو اپنی طرف مائل کیا جو اب بھی اپنی سابقہ محبوبہ کی محبت میں گرفتار ہے؟ تم نے تو اس پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ تم کتنی بے شرم ہو سکتی ہو؟ ویویان چلائی۔ زریابا کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ویویان نے کے درمیان فاصلہ کم کیا اور سڑاتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے کہ تمہاری آخری کتاب نے کسی بڑے فلم پروڈیوسر کی توجہ حاصل کر لی ہے اور اس پر فلم بن رہی ہے۔ اس کا ہیرو شہباز پر مبنی ہے نا؟ اور ہیروئن تم خود ہو۔ زریابا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے اپنے اندر بے چینی کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ کہانی کے کردار حقیقی لوگوں سے متاثر ضرور تھے، لیکن وہ قصہ مکمل طور پر فرضی تھا۔ اس کا مواد اتنا سنسنی خیز ہو گیا تھا کہ خود اسے بھی اسے پڑھ کر شرمندگی ہوتی تھی۔ کیا شہباز نے اسے پڑھا ہے؟ ویویان نے پوچھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ زریابا نے بے چینی سے سوال کیا۔ زریابا کو پریشان دیکھ کر ویویان کا جوش بڑھ گیا۔ لگتا ہے اس نے ابھی تک اسے نہیں پڑھا۔ وہ نہیں جانتا کہ تم کتنی چالاک ہو، ہے نا؟ زریابا کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ویویان فخر سے زریابا کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے میک اپ سے بھرے چہرے پر پنکھے کی ہوا لے رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا مینیجر آج صبح وہ کتاب شہباز کو دے آیا ہے۔ زریابا کی نظریں ویویان کی انگلیوں پر پڑیں، جہاں ایک جانی پہچانی انگوٹھی نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ بالکل ویسی انگوٹھی تھی جس نے اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، بجلی کی طرح کوندا، اور اس نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے ویویان کو دیکھا۔ ویویان دل کھول کر ہنسی۔ اسے لگا کہ زریابا کی خاموشی خوف اور احساس جرم کی وجہ سے ہے۔ کیا اب تم ڈر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر شہباز کو تمہاری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ تم سے شادی کرنے پر پچھتائے گا؟ زریابا خاموش رہی۔ اس کا چہرہ اترتا جا رہا تھا اور ویویان کی انگلی میں وہ انگوٹھی دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ویویان اپنی کامیابی پر اتراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زریابا کا یہ ڈر کہ شہباز اس کی کتاب پڑھے گا صرف شرمندگی کی وجہ سے تھا۔ اس کے پاس چھپانے کے لیے کوئی کالے راز نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کتاب کے صفحات میں موجود کہانیاں محض اس کی تخیل کی پیداوار تھیں۔ اس کی کتاب کا عنوان تھا ناکام دشمنی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک پولیس افسر تھا جو شدید زخمی ہونے کے بعد اپاہج اور نابینا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی پہلی محبت کا دیوانہ تھا۔ ہیروئن ایک نرس تھی جو اس پولیس افسر کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اسے پہلی نظر میں اس سے پیار ہو گیا تھا۔ بطور نرس اس نے حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے استعمال کیے، یہاں تک کہ اس کی پہلی محبت کے ساتھ اس کا رشتہ خراب کرنے کے لیے گھٹیا چالیں بھی چلیں۔ ہیروئن اس کے عشق میں پاگل تھی، لیکن ہیروئن کا دل اپنی پہلی محبت کے لیے
کرتا رہا۔ ایک دن ہیروئن نے اس کے نشے کی حالت کا فائدہ اٹھا کر خود کو اس پر مسلط کر دیا اور بعد میں اپنی حمل کی خبر کا استعمال کر کے اسے شادی پر مجبور کر دیا۔ کہانی کے ایک دردناک موڑ پر ہیروئن نے ہیرو کی جان بچانے کے لیے اپنی اور اپنے انکہے بچے کی قربانی دے دی، لیکن آخر میں ہیرو نے اپنی پہلی محبت سے شادی کی۔ یہ ایک ایسا ناول جس میں عام کہانیوں سے ہٹ کر ایک دل دہلا دینے والا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ زریابا شام کو گھر پہنچی۔ اس نے اپنا بیگ پٹکا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شہباز صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب زریابا اچانک اس پر جھپٹ پڑی۔ کتاب اچانک شہباز کے ہاتھوں سے چھین لی گئی اور زریابا لڑکھڑا کر اس کی باہوں میں جا گری۔ شہباز نے حیرت سے اپنی باہوں میں سکیڑی اور زریابا کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ہانپتے ہوئے زریابا نے سوال کیا، آپ نے کتنی پڑھ لی ہے؟ شہباز کا لہجہ نرم ہو گیا، اگرچہ اس کے چہرے پر اب بھی تناؤ تھا۔ تقریباً 60 ہی۔ کیا تم اس کا انجام بدل سکتی ہو؟ نہیں، یہ اب پتھر پر لکیر ہے، زریابا نے کہا۔ اس کے گال شرم سے دہک رہے تھے، شاید اس کا کوئی دوسرا حصہ یا کوئی تسلسل اس کی ہیروئن تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی دوسرا حصہ بھی اسے واپس نہیں لا سکتا۔ شہباز نے ایک لمبی آہ بھری۔ اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا جو اسے معلوم تھا کہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے زریابا کو اپنی گود میں بٹھایا اور بڑبڑایا، اس کا اتنا دردناک انجام کیوں رکھا؟ زریابا خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے یقین تھا کہ شہباز اپنی پہلی محبت کا دیوانہ ہے، اس لیے کہانی ایسا انجام اس کے خیال میں بالکل درست تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے شہباز نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پوچھا، ڈارلنگ، کیا یہ سچ ہے جو کتاب میں لکھا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی؟ زریابا نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ شہباز کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی آواز جوش سے بھری ہوئی تھی جب اس نے پوچھا، تو وہ تمام رومانوی طریقے جو تم نے ہیروئن کے ذریعے ہیرو پر آزمائے، کیا تم وہ سب مجھ پر آزمانے کا سوچ رہی تھی؟ شرمندگی اور الجھن محسوس کرتے ہوئے زریابا نے آنکھیں بند کر لی اور احتیاط سے سر ہلایا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بس کہیں غائب ہو جائے۔ تم نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ شہباز نے پوچھا۔ اسے ضائع شدہ وقت پر افسوس ہوا۔ اگر زریابا کتاب کی ہیروئن کی طرح نڈر ہوتی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ سب طریقے آزماتی تو وہ پہلے ہی چال پر اس کا ہو چکا ہوتا۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، زریابا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھ جیسی شریف لڑکی ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب تو صرف میری کتابوں کے تخیلات ہیں۔ شہباز نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور اسے اپنے قریب کر کے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس نے اس کے جسم کی خوشبو محسوس کی اور سرگوشی کی۔ تم نے لکھا ہے کہ ہیرو نشے میں تھا اور ہیروئن نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھایا۔ یہ کہانی جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے؟ احساس جرم کے مارے زریابا اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپنے لگی۔ ہنی، چلیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ مگر شہباز نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اور چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کیا تمہیں اپنی کسی بات پر شرمندگی ہو رہی ہے؟ تم کس بات سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں کسی چیز سے نہیں بچ رہی، مجھے بس بھوک لگی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ شہباز نے پینطرہ بدلا اور زریابا کو صوفے پر دبا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سختی تھی۔ کیا تم نے پہلے کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہے جو بتانے کے قابل نہ ہو؟ زریابا نے گھبرا کر اپنی بڑی اور شفاف آنکھیں جھپکائیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں کاٹ لوں گا، شہباز نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی۔ زریابا جانتی تھی کہ جب وہ کاٹنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب عام کاٹنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کی سب سے حساس اور گدگدی والی جگہوں پر اسے چھیڑنا تھا، جو اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، زریابا نے اصرار کیا۔ شہباز نے شرارت سے اس کے کپڑے کھینچے اور مزید قریب جھک گیا۔ زریابا خوف سے پیچھے ہٹی، اس کی آواز شرمندگی سے تھرتھرا رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے چوری چھپے آپ کو چوما تھا۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ شہباز نے سر اٹھایا
اٹھایا اور مسکرایا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر ایک بوسہ دیا۔ کیا واقعی تمہیں شروع سے مجھ سے پیار تھا؟ اور تم نے چھپ کر مجھے چوما بھی تھا؟ دریابا کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ شہباز نے جھنجھلاہٹ میں ماتھے پر بر ڈالے۔ مجھے تمہارے جذبات کا کبھی اندازہ کیوں نہیں ہوا؟ قریب جھک کر دریابا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ اس وقت آر نبی نہ تھے۔ واقعی اس کے اندھے پن کی وجہ سے وہ اس کے بہت سے تاثرات اور جذبات کو دیکھنے سے محروم رہا تھا۔ اسے اکثر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ صرف اس کی آواز سن سکتا تھا۔ شہباز کو تھوڑی مایوسی محسوس ہوئی۔ اس نے دریابا کی پیشانی کو چھوا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے گہرائی سے چوما۔ اس کے بوسے اس کی گردن تک جا پہنچے اور اس کے ہاتھ اس کے جسم کے لمس سے شناسائی حاصل کرنے لگے۔ ان کے اندر ایک نئی خواہش انگڑائی لینے لگی تھی۔ دریابا شرماتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ ہنی، ہم اسٹڈی روم میں ہیں، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شہباز نے اس کے لباس کی پرواہ نہ کرتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے دریابا کا چہرہ تھاما، اسے والہانہ انداز میں چومنے لگا۔ اگرچہ ہم نے ماضی میں کچھ وقت ضائع کیا، لیکن اب سب ٹھیک ہے کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ میں تمہارے وجود کو اتنی شدت سے محسوس کر سکتا ہوں، تم میرے بالکل پاس ہو، اور آخر کار میں نے تمہیں کبھی اپنے پہلو سے دور نہیں ہونے دیا۔ شہباز نے سرگوشی کی۔ ڈھلتے سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے نیم تاریک اسٹڈی روم میں داخل ہو رہی تھی۔ اس مدھم اور رومانوی روشنی نے ان کے گرد پھیلے ہوئے جذباتی ماحول کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ان دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ شہباز نے جوش جنون سے دریابا کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور اسے چومنے لگا۔ وہ اس لمحے اس کے وجود کو پوری شدت سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کتاب پڑھنے کے بعد شہباز کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہو گیا اور وہ کہانی کے کرداروں کے انجام پر بہت اداس تھا۔ اسے اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی کسی جذباتی اور والہانہ قربت کی ضرورت تھی۔ اب دریابا کے ساتھ پیار کرنا اس خلا کو پور کرنے کا بہترین طریقہ تھا۔ اس کے ہاتھ دریابا کے گالوں سے نیچے سرکتے ہوئے اس کے نرم جسم کو چھونے لگے، پھر اس کے نازک کمر پر جم گئے۔ اپنے مضبوط بازو کا سہارا دیتے ہوئے وہ اسے اپنی محبت کے اظہار میں لینے لگا۔ شہباز دریابا کے کان کے قریب جھکا اور اس کی لو کو نرمی سے چھیڑا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، سویٹ ہارٹ، اب تمہاری باری ہے۔ دریابا نے اس کی گردن کے گرد اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ اس کی سانسیں گرم اور تیز تھیں۔ وہ دونوں بغیر کسی روک ٹوک کے ایک دوسرے کی قربت میں کھو گئے۔ اسٹڈی روم کی خاموشی میں ان کی گہری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دریابا تھکن کے مارے شہباز کے سینے پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے نیند سی آنے لگی۔ شہباز نے پیار سے اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بڑبڑایا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اب ایسا دکھ بھرا ناول نہیں لکھو گی، ایسے قصے میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ دریابا نے نیند میں ہی اوں کر کے جواب دیا۔ کیا تم آج افتتاحی تقریب میں گئی تھی؟ شہباز نے پوچھا۔ دریابا نے دوبارہ ہوں کیا اور کہا، بدقسمتی سے میرا سامنا پھر ویویان سے ہو گیا۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ اب بھی اتنا ہی غصہ دلانے والا ہے۔ اس جیسی عورت کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ تمہارے غصے کے قابل بھی نہیں ہے۔ شہباز نے تسلی دی۔ اچانک دریابا کو کچھ یاد آیا۔ وہ شہباز کی گرفت سے نکل کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بے چینی سے بولی، ہنی، میں نے ویویان کو ایک ایسی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہے جو بالکل ویسی ہے جیسی آپ کے پاس ہے۔ شہباز الجھن میں پڑ گیا۔ کون سی انگوٹھی؟ دریابا نے وضاحت کی۔ وہی انگوٹھی جو اس ماسٹر مائنڈ نے اپنے خاص ساتھیوں کو نشانی کے طور پر دی ہے اور جس کے ذریعے اس کے جہاز تک رسائی ملتی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی؟ شہباز نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ انگوٹھی اتنی منفرد ہے کہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، میں اسے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتی۔ دریابا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ شہباز نے دریابا کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے سرگوشی کی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی، خاص طور پر اس سے تنہا ملنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، میں باہر جانا کم کر دوں گی، دریابا نے کہا۔ پھر اس نے تجسس سے پوچھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ سے خود ملی ہے کہ اسے وہ انگوٹھی اس طرح ملی؟
شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں غالباً وہ اس سے ملی ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے درمیان کوئی نجی تعلق بھی رہا ہو۔ دریابہ دنگ رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ کی ترجیحات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوں؟ شہباز اس کا کوئی حتمی جواب نہ دے سکا۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے انسان ہے، کیونکہ میں اب تک اس سے نہیں ملا، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ بہت بے رحم اور خطرناک ہے۔ ہنی، برائے کرم اپنا خیال رکھیے گا، دریابہ نے فکر مندی سے کہا۔ کام سے پہلے زندگی ہے اور ہماری حفاظت ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے۔ شہباز نے اس کے لبوں کو چوما اور نرمی سے کہا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی کبھی تمہیں کسی اور کی ہونے دوں گا۔ شہباز نے دریابہ کے مشورے کو سنجیدگی سے لیا۔ اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن واپس آ گیا اور فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسر سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی کو ویویان کی نگرانی اور تفتیش کے لیے اپنے ساتھ شامل کر سکے۔ ریان کو تجسس ہوا کہ اسے کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ تم وہ ہو جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اب بڑی مچھلی سطح پر آنے ہی والی ہے، شہباز نے وضاحت کی۔ ریان کی دلچسپی فوراً بڑھ گئی۔ یہ سراغ کہاں سے ملا؟ کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، شہباز نے جواب دیا۔ یہ تو آخرکار یہ طے پایا کہ شہباز اور ریان ویویان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور تفتیش کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ آنے والے دنوں میں انہوں نے باری باری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی۔ پولیس فورس کے اندر معلومات کے اخراج کو روکنے کے لیے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ صرف چند مخصوص لوگ ہی اس آپریشن سے واقف ہوں۔ ویویان کی روزمرہ کی سرگرمیوں میں زیادہ تر فلم بندی اور پھر اپنے ہوٹل واپس جانا شامل تھا۔ کبھی کبھار وہ تقریبات میں شرکت کرتی اور شوٹنگ کے معاہدے قبول کرتی۔ شہباز اور ارسلان نے کئی دنوں تک اپنی نگرانی جاری رکھی، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ شہباز کافی عرصے سے گھر نہیں گیا تھا اور دریابہ سے صرف پیغامات اور کالز کے ذریعے رابطے میں رہ پاتا تھا۔ دیر رات جب یہ اطمینان ہو جاتا کہ ویویان سو چکی ہے تو شہباز اور ارسلان باری باری نہانے اور تازہ دم ہونے کے لیے گھر جاتے۔ ہر روز شہباز خاموشی سے گھر لوٹتا، دریابہ کو جگائے بغیر ایک نظر اسے دیکھتا اور اتنی خاموشی سے واپس نکل جاتا۔ صبح سویرے جب دریابہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر کی جگہ کو اب بھی خالی پایا۔ تنہائی کا ایک احساس اس کے دل میں جاگا، لیکن اس نے خود کو یاد دلایا کہ شہباز ایک پولیس افسر ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے جذبات سے لڑتی رہی اور اسے سمجھنے اور اس کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتی رہی، حالانکہ وہ اسے شدت سے یاد کر رہی تھی۔ دریابہ بستر سے اٹھی اور غسل خانے کی طرف بڑھی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی، اور اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ طبیعت کی ناسازی اور کافی دیر تک معطلی محسوس ہونے کے باوجود کچھ باہر نہ آیا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہرے سانس لیے اور پھر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بے چینی اس رات کے کھانے، لیٹ نائٹ سنیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو اس نے گزشتہ رات کھایا تھا۔ تیار ہونے کے بعد دریابہ ناشتہ کرنے گئی۔ گلوریا نے اسے ٹونا مچھلی کا سینڈوچ اور سلاد پیش کیا، تاہم کھانے کی خوشبو سونگھتے ہی دریابہ اپنا منہ ڈھانپ کر دوبارہ معطلی محسوس کرنے لگی۔ گلوریا نے گھبرا کر پوچھا، میڈم کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ دریابہ نے زبردستی مسکرا کر وضاحت کی، میرا خیال ہے کہ میں نے کل رات کچھ غلط کھا لیا تھا۔ آج میرا پیٹ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس سینڈوچ سے مچھلی کی بو آ رہی ہے، برائے کرم اسے یہاں سے لے جائیں۔ گلوریا کو دریابہ کا یہ رد عمل سمجھ نہیں آیا۔ آخرکار ٹونا سینڈوچ کی خوشبو بہت اچھی تھی اور وہ دریابہ کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک تھا۔ گلوریا نے الجھن سے اسے دیکھا اور سینڈوچ اٹھا کر لے گئی۔ جب گلوریا 2 تلے ہوئے انڈوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر واپس آئی تو دریابہ نے اپنا منہ پھر چھپا لیا، جیسے اسے ابکائی آنے والی ہو۔ میڈم کیا آپ کو
ہسپتال جانا چاہیے؟ گلوریا نے پوچھا۔ زریابا نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں بعد میں تذابیت کی کوئی دوا لے لوں گی۔ گلوریا نے فکر مندی سے فوراً کہا، میڈم براہ کرم کوئی دوا مت لیجیے گا، آپ کو ہسپتال جانا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ امید سے ہو۔ لفظ امید سے ہونا زریابا کے ذہن میں گونجا، جس نے اس کے جذبات میں ایک تلاطم برپا کر دیا، جیسے کسی وسیع سمندر میں لہریں ٹکرا رہی ہوں۔ اچانک اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے جوش کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ کیا وہ واقعی ماں بننے والی تھی؟ چونکہ اسے اس معاملے میں پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بے چینی سے پوچھا، گلوریا، کیا حمل کے دوران صبح کے وقت ایسی متلی ہوتی ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے، لیکن آپ کی علامات بالکل ویسی ہی ہیں۔ آپ ٹیسٹ اسٹرپ سے چیک کر سکتی ہیں، گلوریا نے مشورہ دیا۔ زریابا جوش میں کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ نہیں نہیں، گلوریا نے اپنا ایپرن اتارتے ہوئے اسے روکا۔ میں لے آتی ہوں، میڈم آپ گھر پر رہیں، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ زریابا نے خوشی سے سر ہلا دیا۔ شکریہ گلوریا۔ آدھے گھنٹے بعد زریابا ٹیسٹ کی پٹی لیے غسل خانے سے باہر آئی۔ نتیجے کے بارے میں غیر یقینی ہونے کی وجہ سے اس نے گلوریا کو پکارا۔ گلوریا، آپ اس مرحلے سے گزر چکی ہیں، کیا آپ اسے دیکھنے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ کیمائل بھی بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ گلوریا کے ساتھ مل کر انہوں نے زریابا کے ہاتھ میں موجود ٹیسٹ کی پٹی کا معائنہ کیا۔ اس پر ہلکی سی مثبت لکیر نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لگ رہا ہے کہ آپ امید سے ہیں۔ مبارک ہو میڈم، آپ کے ہاں بچہ آنے والا ہے۔ جی ہاں میڈم، جلد ہی آپ کے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ زریابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میں واقعی امید سے ہوں؟ اگر یہ ٹیسٹ والی پٹی غلط ہوئی تو؟ گلوریا نے سر ہلا کر کہا، اس کے غلط ہونے کا امکان بہت کم ہے، لیکن پھر بھی شک کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر آپ کو پکا یقین کرنا ہے تو ہسپتال جا کر بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اس سے سب صاف ہو جائے گا۔ گلوریا نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ میڈم میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی، زریابا نے جواب دیا۔ اس نے وہ ٹیسٹ والی پٹی مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آواز نیچی کر کے کہا، ابھی میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ مت بتانا۔ جی ٹھیک ہے۔ ناشتے کے بعد زریابا اکیلی ٹیکسی لے کر ہسپتال پہنچی تاکہ خون اور دوسرے ٹیسٹ کروا سکے۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ 4 ہفتوں کے حمل سے ہے۔ خوشی کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ شہباز کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بہت بے چین تھی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ شہباز اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھا، تو اس کی خوشی تھوڑی کم ہو گئی۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلی اور سڑک کنارے ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی رپورٹ دیکھتے ہوئے وہ خوش بھی تھی اور تھوڑی پریشان بھی۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی جب اس میں سے کوٹ پینٹ پہنے کئی مرد باہر نکلے۔ ان کے چہرے اتنے سخت اور ڈراؤنے تھے کہ وہ کسی شکاری کی طرح لگ رہے تھے۔ گھبراہٹ میں زریابا نے فوراً اپنا فون نکالا اور آواز والا والیوم بٹن دبا کر رکھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان میں سے ایک آدمی نے جیب سے رومال نکالا۔ زریابا بہت ڈر گئی، التجا کرنے لگی، پلیز مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آرام سے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ آدمی جو اسے بے ہوش کرنے والا تھا، زریابا کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اپنی گھبراہٹ کے باوجود زریابا نے ہمت جمع کی اور خود ہی اس مہنگی گاڑی کی طرف بڑھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد زریابا نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ سب خاموش رہے۔ ان میں سے ایک نے کالا کپڑا نکالا، زریابا کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور کہا، خاموش رہو۔ زریابا نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ اس کے بعد گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ادھر شہباز اور ریان اپنی گاڑی میں ویان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک شہباز کے فون پر ایمرجنسی کا سگنل بجا اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میری بیوی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ ریان نے حیران ہو کر پوچھا۔ زریابا کو کیا ہوا؟ اس نے ایمرجنسی الرٹ بھیجا ہے، اس کی لوکیشن اور پریشانی کا میسج میرے فون پر آیا ہے، شہباز نے بتایا۔ شاید غلطی سے بٹن دب گیا ہو، اسے فون کرو، ریان نے مشورہ دیا۔ ہم یہ خطرہ نہیں موڑ لے سکتے،
اس کی لوکیشن مسلسل بدل رہی ہے، اور اگر وہ واقعی خطرے میں ہے تو فون کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہباز نے فون ڈیش بورڈ پر لگاتے ہوئے کہا، ہمیں اس لوکیشن کا پیچھا کرنا ہوگا، لیکن ہم تو ویویان کے پیچھے ہیں، ریان نے کہا۔ میری بیوی سب سے پہلے ہے، شہباز غصے سے چلایا۔ ریان نے گاڑی چلانا جاری رکھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، لگتا ہے وہ دونوں ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ شہباز نے سامنے سڑک کو دیکھا اور پھر فون پر دوبارہ لوکیشن چیک کی۔ اس نے اپنا ہاتھ گال پر رکھا تو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہا تھا۔ گاڑی اور تیز چلاؤ، شہباز غرایا۔ شہباز کو پہلی بار اتنا پریشان دیکھ کر ریان نے پوری رفتار سے گاڑی دوڑائی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ شہباز فون ہاتھ میں لیے گاڑی سے باہر نکلا اور لوکیشن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پارکنگ تک پہنچا۔ وہاں انہیں وہ گاڑی تو مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ خالی تھی، بس زریابہ کا بیگ وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ وہ یہیں کہیں ہوگی، چلو آس پاس دیکھتے ہیں، ریان نے کہا۔ شہباز کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، فکر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں بندرگاہ کی طرف بھاگے جہاں کشتیاں کھڑی تھیں، لیکن وہاں ایک بڑا بحری جہاز سب سے الگ کھڑا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ویویان اس جہاز کے اندر غائب ہو رہی ہے۔ ریان نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا وہ اس جہاز پر ہو سکتی ہے؟